وہ لڑکی جو میری ہر تصویر میں تھی مگر حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جس دن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اسی دن میری موت طے ہو گئی تھی اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ آگے کی سٹوری سننے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ دلی کے ایک پرانے علاقے میں ایک فوٹوگرافر کو ہر شام ایک رہسیہمئی لڑکی دکھائی دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ اس کے قریب جاتا ہے اس کی آنکھیں بدلنے لگتی ہیں۔ میرا نام عارف مرزا ہے، عمر 26 سال، دلی کی ہلچل سے دور۔ میں ایک الگ طرح کی زندگی جیتا ہوں، خاموش، اکیلی اور ایک جنون سے بھری ہوئی۔ ویران جگہوں کی تصویریں لینا میرا کیمرہ، جنگ لگے لوہے کے دروازے، جلی ہوئی دیواریں اور سنسان حویلیوں کو قید کرتا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ہر کھنڈر میں ایک ادھوری چیخ بسی ہوتی ہے۔ ملکہ حویلی نام سنتے ہی لوگ یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ جگہ دلی کی آخری حصے میں ایک ویران بستی میں بسی ہے۔ 3 نومبر کی شام تھی جب میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آسمان پر ہلکی سی دھند تھی اور شام کی ہوا میں کچھ عجیب سا وزن تھا۔ میں نے ٹرائی پوڈ سیٹ کیا، کیمرے کو زوم کیا اور جیسے ہی شٹر دبایا وہ لینس میں دکھی۔ ایک لڑکی، ہلکا سا ہرا سوٹ، سفید دوپٹہ، ننگے پاؤں۔ اس کی آنکھیں سیدھی کیمرے کے لینس میں جھانک رہی تھیں، جیسے وہ مجھ سے نہیں میری روح سے بات کر رہی ہو۔ میں چونک گیا، کیمرہ نیچے کیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اگلے دن سوچا شاید کوئی لڑکی وہاں آس پاس رہتی ہوگی، لیکن اگلے دن ٹھیک 6:45 پر پھر وہی منظر، وہی کپڑے، وہی خاموشی، وہی ٹھہری ہوئی نظروں کا ڈر۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ میں ڈر اور جگیاسا کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ پھر ایک دن میں نے طے کیا کہ اس لڑکی کے پاس جا کر پوچھوں گا کہ وہ کون ہے۔ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا وہ پل بھر میں اوجھل ہو گئی، نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی آواز۔ اس دن کے بعد میں نے اس کی تصویریں کھینچنا شروع کر دی، لیکن کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ تصویر صرف مجھے دکھائی دیتی تھی، کسی اور کو نہیں۔ حویلی کے پاس ایک پرانی چائے کی دکان ہے جسے عصمت چاچا چلاتے ہیں۔ ان کی جھریوں میں وقت کی کئی کہانیاں بند تھیں۔ تم نے اسے دیکھ لیا؟ انہوں نے میری بات سن کر پوچھا۔ کسے؟ سحر بیگم کو۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حویلی کبھی ملکہ حویلی کہلاتی تھی۔ اس میں ایک لڑکی رہتی تھی، سحر۔ اس کی شادی طے ہوئی تھی۔ شادی کے 2 دن پہلے وہ آگ میں جل گئی۔ کہتے ہیں اس نے آتم ہتیا کی، یا شاید۔ ان کی آنکھیں ڈولنے لگیں۔ وہ چپ ہو گئے، لیکن ایک بات کہی، بیٹا اگر اس کی آنکھیں تجھ سے مل گئیں تو اب وہ تجھے چھوڑنے والی نہیں۔ میں نے حویلی کے اندر جانا شروع کر دیا۔ وہاں کی دیواریں اب مجھ سے باتیں کرنے لگی تھیں۔ ایک دن تہہ خانے میں مجھے ایک لڑکی کی الماری ملی۔ اندر ایک جلی ہوئی ڈائری تھی جس میں لکھا تھا، جس نے میری تصویر لی اب وہ مجھ سے الگ نہیں رہ پائے گا، اس کی سانسیں میری یادوں میں الجھ جائیں گی۔ اس ڈائری کو پڑھتے پڑھتے مجھے عجیب محسوس ہونے لگا، سر بھاری اور ہوا تھمتی سی لگ رہی تھی۔ اور تبھی میرے کیمرے کی بیٹری اپنے آپ چالو ہو گئی۔ اسکرین پر وہی لڑکی تھی، لیکن اس بار وہ مسکرا رہی تھی۔ اب وہ صرف حویلی میں نہیں، میرے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ کبھی وہ میرا نام پکارتی، کبھی میری کھینچی تصویروں میں خود کو دکھاتی۔ ڈاکٹر شفا سے میں نے ساری باتیں ساجھا کی۔ اس نے کہا، یہ لڑکی اصلی نہیں ہو سکتی عارف، شاید یہ تمہارے دماغ کا کھیل ہے۔ میں نے اسے تصویریں دکھائیں، لیکن اس نے کہا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کھنڈر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں یا سحر واقعی لوٹ آئی ہے۔ 11 نومبر کی رات حویلی میں تیز آندھی آئی، لیکن میں وہاں تھا، اس جگہ پر جہاں وہ ہر دن کھڑی ہوتی تھی۔ اس بار میں نے کیمرہ نہیں اٹھایا، بس پوچھا، تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ سحر نے دھیرے سے کہا، تم نے میری روح کو قید کیا ہے اپنی تصویر میں، اب یا تو مجھے مکمل کر دو یا خود کو ادھورا کر لو۔ اور پھر وہ میرے سامنے آ گئی، پہلی بار اتنے قریب۔ اس کی آنکھیں اب لال تھیں، سانسیں برف سی ٹھنڈی، اور چہرہ آدھا جلا ہوا۔
میں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن میرے پاؤں جم چکے تھے۔ وہ میرے سینے پر ہاتھ رکھتی اور کہتی ہے، اب تم میری محبت ہو اور میری موت بھی۔ اگلی صبح میری آنکھیں اسپتال میں کھلیں۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے 2 دن تک دورے آ رہے تھے۔ کوئی میرے پاس نہیں تھا لیکن میرے سرہانے ایک چیز رکھی تھی، ایک سفید دوپٹہ آدھا جلا ہوا۔ مجھے 2 دن ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں شریر پوری طرح تھک گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ تھکان نہیں تھی، کوئی میری روح کو کھینچ رہا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری نظر سب سے پہلے ایک ادھ جلے سفید دوپٹے پر پڑی جو میری بغل میں رکھا تھا۔ اسپتال کے بستر کے پاس کھڑی نرس نے کہا یہ آپ کے بیگ سے ملا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ چھوتے ہی محسوس کیا جیسے کسی نے میرے کان میں کچھ کہا ہو، بہت دھیمی آواز میں، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ گھر لوٹنے کے بعد میں نے سب سے پہلے وہی ڈائری اٹھائی جو سحر کی تھی۔ کچھ اور پنے اب دھیرے دھیرے کھلنے لگے تھے اور جیسے جیسے میں پڑھتا میرے کمرے کی دیواروں میں دراریں دکھنے لگتی، جیسے ہر الفاظ کے ساتھ کچھ ٹوٹتا جا رہا ہو۔ میں نے جس انسان کو چاہا اس نے مجھے قید کیا، پھر جب میں نے خود کو آزاد کیا وہ آگ بن گئی۔ اب میں محبت نہیں مانگتی، میں انصاف مانگتی ہوں۔ سحر نے اس ڈائری میں حویلی کی 3 منزلوں کا ذکر کیا تھا، ایک اوپر، ایک زمین پر اور ایک زمین کے نیچے تہہ خانہ۔ تیسرا تہہ خانہ ابھی تک اندیکھا تھا لیکن ڈائری نے راستہ دیا۔ 18 نومبر کی رات میں نے حویلی کے پاس جانا طے کیا۔ ٹارچ، کیمرہ اور ڈائری لے کر میں اسی ویران دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ملکہ حویلی اب پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی، جیسے وہ مجھے پہچانتی ہو، جیسے میں اس کا حصہ بن چکا ہوں۔ میں ڈائری کے نقشے کے مطابق نیچے کی سیڑھیوں تک پہنچا۔ ایک پرانا فرش اور فرش پر 3 اینٹیں الگ رنگ کی تھیں۔ میں نے اینٹیں ہٹائیں۔ نیچے ایک دروازہ تھا، لکڑی سڑی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا ایک برف کی ہوا اوپر اٹھی اور ایک نام گونجا، افتخار۔ تہہ خانے میں اترتے ہی میں سمجھ گیا یہ صرف تہہ خانہ نہیں ہے، یہ ایک اور دنیا ہے۔ اندر کی ہوا میں نمی نہیں، سڑان نہیں، بلکہ کچھ اور تھا، جیسے سمے تھم گیا ہو۔ دیواروں پر نام کھدے تھے، زارن، ہمایوں، اختار، اور ہر نام کے نیچے ایک تاریخ اور ایک شارٹ نوٹ۔ اختار سحر کی سزا کا حقدار، زارن جس نے سچ چھپایا، ہمایوں جو سحر کی چیخوں پر ہنسا۔ تینوں کے نام سحر کی ڈائری میں بھی تھے لیکن چوتھا نام خالی تھا، وہاں صرف لکھا تھا جس نے میری تصویر لی۔ اب میری تصویریں بدلنے لگی تھیں۔ جن فریمز میں حویلی کی دیواریں تھیں ان میں اب سحر کے چہرے ابھرتے تھے۔ میری تصویر میں میرے پیچھے کوئی کھڑا دکھتا، کیمرہ خود بخود آن ہو جاتا۔ میں نے ایک رات کیمرے کی ریکارڈنگ چالو چھوڑ دی۔ صبح جب ویڈیو دیکھا تو 3:12 پر کیمرے کے سامنے سحر بیٹھی تھی، آنکھیں بند، جیسے کسی کے انتظار میں ہو، اور پھر اس نے کیمرے کی اور دیکھا اور کہا، اب میری تصویر ادھوری نہیں رہی، بس ایک آخری کلک باقی ہے۔ 20 نومبر حویلی ایک بار پھر جل اٹھی، مگر اس بار سچ مچ کی تھی۔ لوگ اکٹھا ہوئے لیکن پولیس نے کہا یہ حویلی 1998 سے بند ہے، بجلی بھی نہیں ہے، آگ کیسے لگی؟ اندر میں گیا تھا، دیواریں گرم تھیں مگر وہاں کچھ بھی نہیں جل رہا تھا، آگ مجھے ہی دکھ رہی تھی اور شاید کسی کو نہیں۔ پھر مجھے ایک کمرہ ملا، اندر ایک آئینہ تھا اور اس میں سحر اور میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر میں اکیلا تھا۔ آئینے کے نیچے لکھا تھا، جسے محبت ملتی ہے اسے موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ کہانی کا کون سا حصہ آپ کو پسند آیا کمنٹس میں بتائیں۔ تھینک یو۔